یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ بی بی کے گھر دور تھا رسول خدا سے، تو آپ اپنے ہمسائے صحابی کو بار بار کہنا چاہتے تھے کہ تم میری بیٹی سے اپنا گھر بدل لے۔ معزز و محترم سامعین، یہ جو مذہب اسلام انسانیت کی فلاح کی خاطر اور دین کی راہبری کی خاطر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلانے کی خاطر آپ کبھی چونٹیوں کو بھی دیکھیں تو وہ قطار میں چلتی ہے، اور جب وہ قطار میں چل رہی ہوتی ہے تو رزق کے لیے جا رہی ہوتی۔ اگر کبھی ان کے سینٹر میں ان کی قطار کے درمیان آپ تھوڑی سی انگلی مار دیں تو وہ قطار رک جائے گی، ادھر والی ادھر رک جائے گی، ادھر والی ادھر رک جائے گی، وہ جتنے حصے پہ آپ کی درمیان میں انگلی لگے گی۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ ان چونٹیوں کا یاسوب بناتا ہے، ان چونٹیوں کا اللہ نے ایک سردار بنایا ہے، اسے کہتے ہیں یاسوب، اور اس کے سر پہ تاج کے لیے 2 سینگ ہوتے ہیں، وہ خوشبو بکھیرتا ہے اور اس خوشبو کو سونگھ کر چونٹی چلتی ہے۔ جو چونٹی کی سوچ سے واقف ہو اسے امام کہتے ہیں۔ تو وہ جو راستے میں بکھری ہوئی خوشبو ہوتی ہے، چونٹی اسے سونگھ کر چلتی ہے۔ جتنے حصے میں آپ انگلی مار دیں گے درمیان میں، وہاں خوشبو نہیں رہے گی، خوشبو نہیں ہوگی تو چونٹی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی کہ ہادی کے بنائے ہوئے رستے کے بغیر چلے گی تو گمراہ ہو جائے گی۔ اس کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور جو خدا چونٹیوں کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو وہ ہادی کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ میں نے شروع کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ جو پہلا فرد آیا وہ اسلام کا نبی تھا اور ہادی تھا۔ بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرمائے، پہلا گمراہ قابیل ہے انسانوں میں، کیونکہ شیطان تو جن تھا، اور پہلا ہادی آدم ہے۔ ان میں پہلے کون آیا؟ آدم۔ حابیل اور قابیل تو بیٹے ہیں، تو باپ پہلے آیا ہوگا، جیسے علی تراب سے پہلے ہے۔
کیونکہ علی ابو تراب ہے. یہ جو حابیل اور قابیل ہے یہ بعد میں آئے. آدم علیہ السلام پہلے آئے. اس بات کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے گمراہ سے پہلے ہدایت کا بندوبست کیا تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہ تھا. اگر کوئی مجھے سمجھاتا تو میں سمجھتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے اسے پہلے رکھا کیونکہ ہدایت ہے انسانیت کی ضرورت. وہ ضرورت کو پہلے رکھتا ہے, ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے. زمین پہلے بنائی, انسان بعد میں بنائے. پانی پہلے بنایا, انسان بعد میں بنائے. ہوا پہلے بنائی, انسان بعد میں بنائے. تو جس نے پہلے بندے کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا, وہ مصطفیٰ کے بعد 3 دن تک امت کو الیکشن پر کیسے چھوڑ سکتا؟ کہ تم کوئی فیصلہ کرو تو پھر پتا چلے گا. یہی وجہ ہے سامعین گرامی کہ ہم پوری دنیا کو ان مجلسوں سے جو دعوت دیتے ہیں اس کی بنیاد قرآن ہے. ہماری نہ مانو, ہم تو خود گناہگار انسانوں کی طرح. قرآن کی مانو, کیونکہ پیغمبر تم نے قرآن چھوڑ کر گئے. وہ کبھی بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا. آپ ایک مسجد کے ساتھ بیٹھے تو میں علی مسجد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو نماز باجماعت ہے اس میں نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا جی؟ نماز پڑھانے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ آگے نا جی, اور پڑھنے والا پیچھے. مسلمانوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی تھی. ٹھیک ہے, میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. ہر کوئی وہی مانے گا جو اس کا عقیدہ ہے. میں کسی کا عقیدہ تو نہیں بدلنے آیا. انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی تھی. ابھی ایک بات آپ نے مجھے بتائی تھی کہ نماز پڑھانے والا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے, اور پڑھنے والا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. خبردار, میرے رسول کے آگے نہ کھڑے ہونا. تو جو ہے یہ نہیں آپ, میں نے ڈائجسٹ نہیں قرآن پڑھا. میرے نبی کے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھانا. اللہ آگے نہیں کھڑا ہونے دیتا. اس نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی. دوسری بات یہ ہے سامعین گرامی, جو نماز پڑھائے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے, جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز آہستہ ہوتی ہے.
اللہ نے فرمایا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس میں کسی کو تانا تو نہیں دیا میں نے، 2 آیتیں ہی پڑھی ہیں، اگر اچھا کہنا تو قرآن کو کہنا، اور اگر کوئی غصہ چڑھے اس میں بھی میرا قصور نہیں۔ اللہ آگے بھی نہیں کھڑے ہونے دیتا نبی کے، نبی سے اونچا بھی نہیں بولنے دیتا۔ تیسری بات، نماز وہ پڑھا سکتا ہے جو عالم ہو، عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا، عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا، عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا۔ ابھی ناصر عباس کی بات بالکل نہ ماننا، قیامت والے دن حضور کے سامنے میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ تیری عزت کی خاطر میں نے سپیکر میں بتایا تھا کہ عالم آگے کھڑا ہوتا ہے جاہل پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ مدینہ العلم سے کھڑا ہو گیا، بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہوا۔ یہ تو جرم ہے حضور کے آگے کھڑا ہونا۔ آج روح قرآن سورہ مبارک الحجرات۔ دوسرا جرم ہے نبی سے اپنی آواز کو اونچا کرنا۔ اچھا، ان جرائم کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ قرآن آئین اسلام ہے، یہ خالی جرم نہیں بتاتا، سزا بھی بتاتا ہے۔ تو اس نے سزا بتائی فاحبط اعمالکم، ایسا کرو گے تو میں تمہارے اعمال کو حبط کر لوں گا۔ ضبط نہیں، ضبط اور ہے حبط اور ہے۔ چرس پکڑی جائے تو ضبط ہوتی ہے، اگر سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ چرس کو پکڑ کے بانٹ نہیں دیا جاتا حکومت کو، یہ قرآن ہے، اعمال حبط کر دے گا خدا اگر حضور سے آگے بڑھے، یا آواز کو اونچا کیا۔ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی کرے وہ بیچارہ مومن نہیں رہ سکتا، تو امیر المومنین کیسے بنا لینا؟ اور اگلی بات، جب حضور چلے گئے تو فساد کھڑا ہو گیا، اب بادشاہ کون بنے گا؟ ان کا حضور نہیں بتا کے گئے کہ میرے بعد کون ہے۔ شلوار کے پانچے کا بتا کے گئے کہ کہاں رکھنی ہے۔ مسواک کو گیٹ مار کے بتا کے گئے۔ بھائی اتنی ہونی چاہیے، جی ہاں۔ اور جو بتانے والی بات تھی
وہ نہیں بتائی. نماز میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں پہلی صف کے اندر متقی کھڑے ہوتے، چھوٹے بچوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. چلو پیچھے جا، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ پہلی صف والے کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ اگر اگلے کو کچھ ہو جائے جو پڑھا رہا ہے، میں نے کچھ کہا اس میں سب کچھ آ جاتا، وضو ٹوٹ جائے، انسان ہے نا، پیرالائز ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائے، مصلی خالی ہو جائے گا، اب پچھلی جماعت کہاں جائے؟ پہلی صف میں ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جگہ چھوڑے تو یہ اس کی جگہ آ جائے. شیعہ پاگل نہیں جو تم سے کافر والی گالی سن کے بھی علی کو نہیں چھوڑتے، گولیاں کھائی علی کو نہیں چھوڑا، دھماکے ہوئے علی کو نہیں چھوڑا، تیرے تانے سنے علی کو نہیں چھوڑا. شیعوں کو پتا ہے کہ جو خدا 2 رکعت کی نماز کے مصلی کو تھوڑی دیر خالی نہیں چھوڑتا، وہ محمد کی مسند کو 3 دن کے سقیفہ کے الیکشن میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نئی لڑائی شروع ہوئی ہے، لڑائی تو نہیں ہے خیر، زد کہ خلیفہ تو ہوں بلا فاصل کون. وہ جتنے لقب میرے مولا کے ہیں وہ انہیں بہت اچھے لگتے. زیادی صاحب کو ایک مولوی نے بڑا تنگ کیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا شیعوں کی کسی کتاب پہ نام رکھنا. کار وہ مذاق رہا تھا، بار بار زیادی صاحب نے کہا تحفۃ العوام رکھ لو. بلکہ میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ ان بزرگوں کی باتوں کو یاد رکھ کے اپنے بچوں کو سنایا کریں، اسے آنے والی نسلوں کو بھی مضبوطی ملے گی. مولوی اسماعیل سے ایک بندے نے کہا میں وہ مولوی ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہیں پیو. مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا تو منصوبہ ہی خاک میں مل گیا. اس نے سمجھا تھا کہ مولوی اسماعیل چڑھ جائے گا، یہ خوش ہو گئے. انہیں کہا مولوی جی تسی میری گل سن رہی ہے؟ جی سن رہی ہے، ٹھیک ہے. تانوں غصہ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہا غصہ تو ٹھیک ہے کہ غصہ تے خلط ڈالتے اندر. تو گالی 16 نے ٹھیک کی تھی. بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جیسے مذہب ملتا ہو.
تو مولا تو مستر کی آواز ذرا اونچی کرو تو میرے گلا بہت زیادہ پہلے ٹھیک کوئی نہیں تھے، آج تو پھر بھی سامعین گرامی ٹھیک ہو گیا نا جی؟ کدی اتھے بھی آؤ گیا نا جی؟ سامعین گرامی، ہمارا کسی سے جھگڑا فساد نہیں ہے، دلائل چھپائے نہیں جا سکتے اگر حقیقت میں مبنی۔ خلیفہ کہوں بلا فاصل پوری کائنات میں 1400 سال کی کتابوں سے صرف شیعوں نے مولا علی کے لیے لکھا۔ اب مولویوں کے پاس پیسے آ گئے، انہوں نے اشتہار چھپوانے شروع کر دیے، جی حضرت ابو بکر ہے خلیفہ تو بلا فصل، نہ میں گستاخ ہوں نہ بے ادب، اور نہ اس محفل میں آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں، نہ بانیان مجلس کا مہمان سمجھتا ہوں، وہ سارے امام حسین کے مہمان، چاہے وہ میرے سنی بھائی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب یہ گیٹ اندر آ جاؤ گے پھر ڈائریکٹ امام حسین کے مہمان۔ اور میری کیا اوقات کہ میں امام حسین کے مہمان کا دل دکھاؤں؟ کسی 10 سال پرانی کتاب میں بھی ان بزرگ کے ساتھ یہ فکرہ نہیں ہے۔ ہماری چڑ میں ہماری مجلسوں سے سن کر بزرگ کے نام کے ساتھ لکھا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا خلیفہ without any gap، بغیر کسی فاصلے کے حضور کا خلیفہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تو حضور کے دنیا سے جانے کے 3 دن بعد خلیفہ بنے، تو جو فیصلہ 3 دن نہیں ہوا وہ 3 دن کا فاصلہ تو رہا، تو وہ بلا فصل کیسے ہو گئے؟ بلا فصل وہ ہے کہ نبی کی آخری سانس تھی، علی کی پہلی سانس ہے۔ یہ سپیکر کس چیز سے چل رہا ہے؟ لائٹ سے۔ لائٹ جڑی ہے اس بورڈ سے، وہ آگے بورڈ سے، وہ سوئچ سے، وہ میٹر سے، وہ مین لائن سے، وہ مین سپلائی سے، درمیان میں ذرا سا بھی فاصلہ ہو تو نور ختم، ذرا سا بھی فاصلہ، اسے کہتے ہیں بلا فصل۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ کہتے ہیں خدایا تو بنا میرا وزیر میرے خاندان سے۔ نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں، سسرال سے نہیں۔ 1,24,000 نبی ہے، کسی نبی کا وزیر اس کا سسر نہیں۔ وزیر یا بیٹے بنتے ہیں یا بھائی بنتے ہیں یا داماد بنتے ہیں۔ سارے نبی آپ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت،
حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام دے دشمناں تے لعنت۔ کسی بھائی نے بڑا اچھا سوال فرمایا، انہوں نے کہا کہ حوالہ دیں جس میں لکھا ہوا ہو، اس کتاب کا حوالہ دیں کہ حضور کا جنازہ 3 دن پڑا رہا۔ یہ میں اگر کتابوں کے نام صرف لکھوانا شروع کر دوں ابھی تو اگلی مجلس سے رہ جائیں گی۔ صحیح بخاری کافی ہو تو اسی پہ گزارا کر لیں، وہ کافی نہ ہو تو مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں، وہ کافی نہ ہو تو سیرت حشام پڑھ لیں، وہ کافی نہ ہو تو شبلی نعمانی کی کتاب پڑھ لیں، وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر آپ اس کتاب کا نام بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ انہوں نے جنازہ پڑھا تھا۔ اور باقی یہ حوالے یہ تبلیغ کے لیے ہے، لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادھے۔ 20 اپریل 1991 ہفتے کا دن، اتنے سال پہلے میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا مجھے سارے یاد ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے۔ جنہوں نے پڑھا تھا ان کا جنازہ پڑھنے یہاں سے بھی ملتان جاتا ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا گھر بیٹھے رہتا ہوں، جنازہ گلی سے گزر جاتا ہے۔ علی تھا محمد کا وارث، سلمان نے جنازہ پڑھا تھا محمد کا، علی مدینے سے مدائن پہنچ گیا کیونکہ اس نے پڑھا ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا۔ جنہوں نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، علی نے مدینے میں رہ کے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سیاست کے طور پہ زہرا کے جنازے میں آنا چاہتے تھے۔ سیاست میں نے آپ کو بتایا تھا، زیادہ فاتحہ سیاستدان پڑھتے ووٹوں کے لیے۔ حکومت مل گئی تھی، ساری دنیا پریشان کیے ہوئے تھی، حضور کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اب انہوں نے ایکشن لینا تھا رسول کی بیٹی کے جنازے پر، بی بی نے وصیت کر کے منع کر دیا کہ میرے جنازے میں نہ آئے، کیونکہ زہرا کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے۔ اگر بی بی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے، کیونکہ انہیں جنتی نہیں ہونا تھا، اس لیے جنت کی مالکن روک کے گئی کہ نہ پڑھنے دینا۔ رات کو ہی دفن کر دیا علی نے۔ صبح انہوں نے تقریر کی، افسوس پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی، علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، ہم قبر کھودیں گے، جنازہ پھر پڑھیں گے۔ علی تلوار لے کے بیٹھ گیا بقیہ۔ میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم زہرا کی قبر کھود دو اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ بطول کی قبر کھودنا ایک طرف، جس نے نگاہ اٹھائی علی آنکھ نکال دے گا۔ وہ قبرستان میں تلوار لے کر بیٹھا رہا۔ پردہ ڈالتے ہیں کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا تھا۔ زہرا خود قرآن ہے۔ علی زہرا کی قبر پر پہرا دینے جاتا تھا۔
اصل مقصد کو سمجھو. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ بی بی کا گھر دور تھا رسول خدا سے، تو آپ اپنے ہمسائے صحابی کو بار بار کہنا چاہتے تھے کہ تم میری بیٹی سے اپنا گھر بدل لے، زہرا دور ہے، مجھے تکلیف ہوتی، قریب ہوگی تو جب زیارت کرنا چاہوں گا چلا جاؤں گا. صحابی کو پتا چلا، اس نے تبادلہ کر لیا. نبی نے کہا تو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. کیا مدینے والوں کو نہیں پتا تھا؟ بولو. پتا تھا تو حضور کے ساتھ جو پہلی قبر بنی ہے وہ 2.25 سال بعد بنی ہے، اور بطول تو 90 دن بعد چلی گئی. نبی کے ساتھ بطول کی قبر کیوں نہیں؟ سامعین گرامی، زخمی ہے اسلام،